بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہت سارے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ بورڈ کے پیپرز کیسے چیک کیے جاتے ہیں، ان کا میتھڈ کیا ہوتا ہے، ہم کیسے اچھے نمبر لے سکتے ہیں، پورے نمبر لینے کا کیا طریقہ ہے۔ تو میں نے آج یہ سوچا ہے کہ میں آپ کو کچھ گائیڈ کروں جن کی مدد سے آپ بورڈ میں اچھے نمبر لے سکتے ہوں۔ بیٹا، جب آپ پیپر دے دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی چیکنگ کے لیے بورڈ جو ہے وہ ٹیچرز جو پیپر چیک کرتے ہیں ان کو ایک شیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، جس کو سامنے رکھتے ہوئے چیکر جو ہے پیپر چیک کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، اور انہی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے چیکر جو ہیں وہ اپنے پیپر اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کو پہلے ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں سب چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ یہ اس طرح کا کویسچن ہے، اس طرح سے کرنا، کچھ ہدایات پیپر سے متعلق دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو بنڈل جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں، اور ایک مارکنگ سکیم تیار کی جاتی ہے جس میں تمام سوالات کے ممکنہ جواب پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی درسی کتاب کے مطابق تحریر کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ کی جو بک ہوتی ہے پنجاب ٹیکسٹ بک، اس کے مطابق جو ان کو وہ ملتی ہے، ایک کی ملتی ہے مارکنگ سکیم جو ہوتی ہے وہ درسی کتاب والی ہوتی ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ کویسچن کے آنسر وہ کیا کریں جو آپ کی بک کی ریڈنگ میں سے ہوتے ہیں، خلاصہ وہ لکھا کریں جو بک کی ریڈنگ میں ہوتا ہے۔ تو بیٹا اسی طرح سے جب وہ پیپر کے لیے کچھ میتھڈ آپ کو بتاتے ہیں، پیپر چیک کرنے کا چیکر کو بتایا جاتا ہے، تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی درسی کتاب کے مطابق تحریر کیے گئے جوابات دیکھیں۔ اگر کوئی امیدوار حسابی سوال مارکنگ سکیم میں داخل کرنے کے علاوہ کسی متبادل طریقے سے درست حل کرے تو اسے نمبر ایوارڈ کیے جائیں۔ یعنی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا کرتا ہے کہ کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے تو اسے بھی نمبر ایوارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کو کراس کر دیا جاتا ہے، لیکن موسٹلی ہمارے جو چیکر ہوتے ہیں وہ اسی بچے کو زیادہ نمبر دیتے ہیں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں سے کویسچن کا آنسر دیتا ہے۔ اس طرح مارکنگ سکیم میں درج جواب سے بہتر حل پیش کرے تو اس کی ضرور حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بہت اچھا طریقہ بھی اختیار کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس کے لیے درسی کتاب کی مدد لینا بہت ضروری ہے میرے خیال میں، اور اس کے علاوہ آپ کو سیاہی کا تو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح کا بال پین ہم نے بلیو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور ہر کویسچن جو ہے جس طرح سے اگر دیکھا جائے پیراگراف کی تشریح ہے تو اس کے الگ الگ نمبر جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کو اس کے نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کا اریزر استعمال کرنا منع ہے، نیز معروضی طرز کے سوالات میں کاٹ کر کسی بھی طریقے سے مٹا کر لیڈ پینسل سے دوبارہ لکھا ہوا جواب غلط تصور ہوگا، کیونکہ وہ بچے اکثر ریزر استعمال کر لیتے ہیں، ریموور استعمال کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے کویسچن کا آنسر صحیح کر کے لکھ دیتے ہیں، تو یہ بیٹا غلط ہے۔ اگر کوئی امیدوار جوابی کاپی پر نشانی لگائے یا اپنی شناخت کے لیے کچھ تحریر کرے یا ایک سے زائد جوابی کاپیوں کی ہینڈ رائٹنگ یکساں ہو تو ایسے امیدواروں کے خلاف UMC بنا کر دفتر کو بھجوایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو پہلا کویسچن ہوتا ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو دوسرا کویسچن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اشعار کی تشریح کریں۔ وہ 5 اشعار ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تشریح فی شعر 2 نمبر، ہر شعر کا صرف مفہوم یا شعر کو محض نثر کی صورت میں لکھنے پر 1 نمبر، یعنی آپ شعر کا مفہوم لکھ دیتے ہو یا شعر کو صرف نثر کی صورت میں یعنی اس کو سادہ آسان لفظوں میں تبدیل کر کے لکھ دیتے ہو کہ اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے، تو اس پر اور متعلقہ اور معیاری تشریح لکھنے پر 2 نمبر الگ الگ دیے جائیں۔ یعنی اگر وہ ایک مفہوم اچھے سے لکھ دیتا ہے یا شعر کو صرف نثر کی صورت میں لکھ دیتا ہے تو 1 نمبر،
اور اگر وہ متعلقہ اور معیاری تشریح یعنی جو شعر کے متعلق پوچھا گیا ہے اس کی تشریح اچھی اور معیاری یعنی اچھے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے تو اس پر 2 نمبر الگ الگ دیے جائیں اور اس کو نوٹ کیا جائے کہ کتنے نمبر اس نے لیے ہیں۔ آگے کویسچن نمبر آپ کا 3 بنتا ہے، سوال نمبر 3، نثر پاروں کی تشریح۔ نثر پارے کسے کہتے ہیں؟ اقتباس، پیراگراف، ان کی تشریح۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ نثر پارہ کیا ہوتا ہے؟ اقتباس، پیراگراف، اقتباس اور نثر۔ تو اس کا دیکھیں کہ یہ کے لیے کیا اعداد دی گئی ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے 2 نمبر، سبق کا عنوان آدھا نمبر، مصنف کا نام آدھا نمبر اور تشریح 2 نمبر۔ یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو اس طرح سے آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سارا سال رٹے لگاتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے ہمارے نمبر جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ہم کیا لکھیں گے تو ہمیں نمبر ملیں گے، ہم کیا نہیں لکھیں گے تو ہمیں نمبر نہیں ملیں گے۔ اس لیے بیٹا آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ خط کشیدہ الفاظ کے صحیح نمبر معنی لکھنے پر 2 نمبر، سبق کا عنوان لکھنے کا آدھا نمبر، مصنف کا نام لکھنے کا آدھا نمبر اور تشریح کے 2 نمبر۔ نصابی کتاب کے حوالے سے متعلقہ اور معیاری تشریح کی حوصلہ افزائی کی جائے، یعنی اگر وہ بچہ معیاری اور اعلیٰ اچھی تشریح کرتا ہے تو اس کو نمبر دیے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ امیدوار وہی اقتباس الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ لکھ دے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا کرے کہ جس طرح سے اقتباس یعنی پیراگراف لکھا گیا ہے اس کو سیم الفاظ میں لکھ دیا جائے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ کہ سبق کا عنوان مرزا محمد سعید اور مصنف کا نام لکھا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ ہیں آپ کے سامنے متمول، اور ان کے معنی دیکھیں، میں آپ کو اکثر یہ بتاتی ہوں کہ ان کے ممکنہ معنی لکھے جاتے ہیں، یعنی ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک معنی نہیں رکھتا۔ جیسے یہاں پہ دیا گیا ہے متمول، مالدار، امیر، دولت مند، مال والا، روپے ویسے والا۔ تو اسی طرح سے جو ان کو اسکیم دی جاتی ہے چیکر کو، اس میں بھی اسی طرح سے ممکنہ معنی جو ہیں وہ بہت سارے دیے ہوتے ہیں کہ اگر بچہ ان میں سے کوئی بھی لکھتا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اسے نمبر دیے جائیں۔ چشم و چراغ کا لکھا ہوا ہے آنکھ کا تارا، فرزند، بیٹا، اولاد، آنکھ اور دیا، نسل سے تھے، خاندان سے تھے، یعنی بہت سارے معنی دیے جاتے ہیں۔ آبائی، خاندانی، خاندان کا، باپ دادا کا، آباء و اجداد کا، بزرگوں کا۔ اسی طرح سے قرابت داری کے بارے میں لکھا ہوا ہے قریبی تعلق، رشتہ داری، تعلق داری، قریبی ہونا، قریب کا رشتہ دار ہونا، خونی رشتہ دار ہونا، اس طرح سے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ معنی جو ہیں ہم بہت سارے، ایک لفظ کے بہت سارے معنی جو ممکنہ معنی ہوں وہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات۔ آپ کا کویسچن نمبر 4 ہوتا ہے کہ مختصر جوابات دینے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ نامکمل جواب یا غیر ضروری تفصیل، املا اور قواعد کی غلطیوں کی صورت میں صرف 1 نمبر دیا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ املا کی غلطیاں بھی کرتے ہیں اور قواعد ان کی غلط ہوتی ہے، یعنی ان کی گرامر کی بھی بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو 1 ہی نمبر دیا جاتا ہے۔ اور اگر بچہ املا کی غلطیاں نہیں کرتا، جواب پورا دیتا ہے، غیر ضروری تفصیل سے گریز کرتا ہے، تو اس کو پورے 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ نصابی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر موضوع اور درست جواب کے 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ یہ محض ایک سہولت اور رہنمائی کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اگر بچے کی ذہانت اور قابلیت کے علاوہ نصاب کو مد نظر رکھ کر اسی مفہوم کے حامل دوسرے الفاظ میں جوابات درست تسلیم کیے جاتے ہیں کہ اگر بچہ، یہ جو سہولت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر بچہ کوئی بہت اچھا لکھ رہا ہے اور اس کا مفہوم صحیح ہے تو اس کو بھی نمبر دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کویسچن تھا مختصر سوالات کے جوابات ممکنہ طور پر، انہوں نے ممکنہ طور پہ جو سوالات ہیں ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو کر سکتے ہیں کہ کویسچن کا آنسر کس طرح سے ہے۔ کویسچن ہے سلطان ٹیپو اپنے ملک میں، کویسچن نمبر 1 جو ہمارا شارٹ کویسچن ہے وہ ہے
اس کا آنسر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سلطان ٹیپو اپنے ملک کے دوسرے سرداروں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اپنی جدوجہد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سیدانی بھی ایک ماہر مغلانی درزن تھی، دل کی سخی، طبیعت کی نرم تھی، ملنسار اور خدمت گزار تھیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے کویسچن کے آنسر جو ہیں یعنی ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی وہاں پہ لکھے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے چیکر جو ہیں پیپر کو چیک کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس میں باقی آپ کا جو کویسچن نمبر 5، 6، 7 ہے اس کو میں پارٹ 2 میں آپ کو بتاؤں گی۔